بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب الفعل المضارع. فعل مضارع کا إعراب. رفع المضارع. يرفع الفعل المضارع الصحيح الآخر بالضمة. فعل مضارع صحیح الآخر کی جس کا آخری حرف علت نہ ہو، ایسا فعل مضارع مضموم ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ ہوتا ہے. جیسے قرآن کی آیت یغفر لمن یشاء، تو یغفر اور یشاء دونوں فعل مضارع ہے اور دونوں مرفوع ہے. رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں. اعراب: یغفر فعل مضارع مرفوع. یغفر جو ہے یہ صیغہ، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے. فاعل اس میں ضمیر ہے مستتر جوازن جس کی تقدیر ہے ہوا. لمن، اللام حرف جرین، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، مبنی علی الکسرہ ہے. لا محل لہ من الاعراب، ہمیشہ لام مکسور رہے گا. یہ معنی ہے مبنی علی الکسر کا. ٹھیک ہو گیا؟ جو نئے طلبہ ہے یا کوئی نیا سن رہا ہو اس کلپ کو، تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ مبنی علی الکسر یا مبنی علی الفتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ مفتوح رہے گا یا ہمیشہ مکسور رہے گا. لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ لی، یہ جو لی ہے لام زی لی، ٹھیک ہو گیا؟ وہ یاد آ گیا نا، وہ جو بدبخت کہتا ہے، وہ کیا نام ہے، جہلمی، وہ کہتا ہے لام زی لی، لی لی ہوتا ہے لی، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ لی، یہ جو لی ہے نا، لام زی لی، یہ اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے، نہ مجزوم ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حرف ہے اور حرف مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے من یشاء، تو مبنی جو ہے، من جو ہے یہ اسم ہے، موصول ہے، یہ بھی مبنی علی السکون ہے، اس لیے کہ اسماء موصولہ جو ہے وہ بھی مبنیات میں سے ہے جس کا آخر نہیں بدلتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، محل جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے. اس سے پہلے لام حرف جر آیا. جار و مجرور دونوں متعلق بالفعل یغفر، یغفر فعل کے ساتھ دونوں متعلق ہے. یشاء یہ فعل مضارع مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں. فاعل جو ہے اس میں ضمیر مستتر ہے جوازن، تقدیر ہوا کہ جس کی تقدیر ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے. تو گویا فعل فاعل یہ دونوں جملہ فعلیہ جو ہے یشاء، یہ اس کا بھی کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے. یہ صرف اتنا ہے کہ یہ صلہ ہے موصول کا. جملہ تو یغفر جملہ فعلیہ محل نصب میں یہ حال ہے، اور جملہ تو یشاء یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ صلہ ہے موصول کا. نصب الفعل المضارع، فعل مضارع کا منصوب ہونا. ینصب الفعل المضارع الصحیح الآخر بالفتحہ، وہ فعل مضارع کی جو صحیح الآخر ہو وہ منصوب ہوتا ہے فتحے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے قرآن کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها، ینال یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے. اس سے پہلے حرف لن آیا ہے، تو اس کا اعراب کیا ہے، ترکیب کیا ہے؟ لن حرف نفی و نصب و استقبال. لن جو ہے یہ حرف نفی ہے، نفی کے لیے آتا ہے. فعل مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کی جو مرفوع تھا اس کو منصوب کر دیتا ہے، تو حرف نصب بھی ہے. تیسرا کام کیا کرتا ہے، فعل مضارع کی جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا تھا اس کو اب استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے، صرف مستقبل پر دلالت کرتا ہے، حال پر نہیں کرتا. مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے چونکہ حرف ہے تو حروف مبنی ہے. ینالا یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے لن حرف نصب کی وجہ سے. اور نصب کی علامت کیا ہے؟ بھئی نصب کی علامت فتحہ ہے جو ظاہر ہے آخر میں. آپ کو نظر آتا ہے ینالا، لام زبر لا، ٹھیک ہو گیا؟ لام فتحہ لا، عربی میں اس طرح پڑھتے لام فتحہ لا، ینالا. اللہ یہ لفظ جلالہ ہے، مفعول بھی مقدم ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مفعول بھی ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہے. لحومها یہ فاعل ہے، مرفوع ہے. لن ینال اللہ، لن ینال اللہ لحومها، ٹھیک ہو گیا؟ ای لن ینال لحومها اللہ،
اس کی جو گوشت ہے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا. فاعل ہے مرفوع ہے لحوم، اور علامت رفع کی وہ ضمہ ظاہرہ ہے. لحوم مضاف ہے، ہا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل جر میں مضاف الیہ. اچھا بھائی، اب یہاں پر چونکہ ایک حرف آیا تھا کہ جس کو ہم نے کہا کہ وہ حرف نصب ہے. اب نواسب الفعل المضارع، فعل مضارع کو کون کون سے حروف ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے ادات ہیں کہ جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب بنتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے.